إلى أجل مسمى فاكتبوه یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو، بدین قرض کا، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم، تداینتم یہ دین سے ہے، اور دین قرض کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو تداینتم کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا معاملہ کرنا۔ ایک بندہ دوسرے سے قرض مانگے، دوسرا بندہ اسے قرض دے دے، تو اسے تداین کہتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اذا تداینتم بدین، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو، بدین قرض کے ساتھ، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک، وہ قرض کچھ مدت کے لیے ہو، وہ مدت جتنی بھی ہے، مہینے کی ہے، 6 مہینے کی ہے، سال کی ہے، یا زیادہ کی ہے، جتنی بھی ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ قرض کے لین دین کا معاملہ ہو اور وہ ایک مدت تک ہو، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو۔ دیکھیے پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے سود کی مذمت پڑھی کہ قرض دینا اور اس قرض پر بڑھوتری لینا وقت کے عوض، بغیر کسی عوض کے زیادہ واپس لینا، یہ سود ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اور سود جو ہے یہ کتنی بڑی نحوست ہے، اور اس سے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس سے معاشرے پر کس قسم کے منحوس اور بدترین اثرات پڑتے ہیں، اور کس طرح سود لینے والا، سود دینے والا، امیر غریب، ان کے درمیان کس طرح کینہ، حسد، بغض، قتل و غارت، اس قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پورے معاشرے پر اس کی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے بالمقابل جو نظام دیا ہے، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا، اللہ رب العالمین نے وہ صدقے کا نظام دیا ہے کہ کسی کو ضرورت ہو تو اس کی مدد کر دی جائے۔ اللہ نے لوگوں کو مال دیا ہے، جن کو اللہ نے فراخی دی ہے، تو وہ لوگوں کو صدقہ دے دیں، لوگوں کی ضرورت پوری کر دیں، اور وہ لوگوں پر احسان کی نیت سے یہ کام نہ کریں، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کریں۔ یہ ایک محتاج کا، ایک ضرورت مند کا ایک حق ہے جو ایک مالدار شخص کو دینا چاہیے۔ سود کے بالمقابل یہ نظام ہے، کیونکہ مالدار کے علاوہ غریب بندے کو بھی کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، سود پہ رقم نہیں دیتا، لیکن وہ صدقہ بھی نہیں کرنا چاہتا، یا وہ صدقہ کر چکا ہے تو وہ مزید صدقہ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے فرض زکوٰۃ کے علاوہ پابندی تو نہیں لگائی، اور کئی دفعہ ایک بندے کے پاس صدقہ کرنے کے لیے رقم ہوتی بھی نہیں ہے، وہ صدقہ کر بھی چکا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اب اگر میں کسی کا تعاون کروں تو میں کسی کا تعاون جو ہے وہ صدقہ کے علاوہ کر دوں۔ اب صدقہ کے علاوہ کسی کا تعاون کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک تو صورت سود کی ہے، سود پر قرض دے دے، دوسری صورت یہ کہ سود کے بغیر قرض دے دے، یہ بھی ایک تعاون کی صورت ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی تعاون کی صورت ہے۔ کئی دفعہ یعنی جو دینے والا ہے وہ اگر سود نہ بھی لینا چاہے، دو صورتیں دینے کی، یا تو وہ بطور صدقہ دے دے، میں واپس لوں گا ہی نہیں، اور اگر ایک بندہ سود نہیں لینا چاہتا لیکن وہ صدقہ بھی نہیں دینا چاہتا، تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ قرض پر دے دے کہ وہ پورا قرض واپس لے، اس پہ کوئی بڑھوتری واپس نہ لے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی خیر خواہی ہے ضرورت مند کے ساتھ۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سود تو نہیں لینا چاہتا، وہ صدقہ دینا چاہتا، کئی دفعہ اگلا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے صدقہ نہیں لینا، میں کوئی ضرورت مند نہیں ہوں، میں کوئی غریب فقیر محتاج نہیں ہوں، لیکن مجھے رقم کی ضرورت ہے،
ضروری نہیں ہے کہ رقم کی ضرورت صرف غریب کو ہی ہو. کئی دفعہ ایک مالدار شخص کو، کئی دفعہ ایک ایسا ضرورت مند جو غریب نہیں ہے، درمیانہ سا ہے، کئی دفعہ ایک مالدار شخص، اسے بھی رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، یا شادی وغیرہ کے لیے، یا کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں رقم اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. تو ایک غریب مسکین شخص تو صدقہ لینے پر تیار ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ایک درمیانہ قسم کا شخص، سفید پوش شخص یا خوشحال شخص، وہ صدقہ لینے پر اس کی عزت نفس گوارا نہیں کرتی. اور یہ اچھی چیز ہے ایک بندہ کہ میں نے صدقہ نہیں لینا، وہ کہ میں صدقہ کی بجائے میں قرض لے لیتا ہوں. تو قرض ایک بڑا بہترین حل ہے سود کے بالمقابل. اگر کوئی صدقہ نہ دینا چاہے یا اگلا بندہ صدقہ نہ لینا چاہے تو اب اس کی جگہ پر سود کا جو معاملہ ہے وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. سود لینے والا ہو یا سود دینے والا ہو، دونوں ہی یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور اس معاملے میں سود لینے والا دینے والا برابر ہے. اب سود لینا دینا نہیں ہے، صدقہ لینا دینے والا معاملہ، نہ صدقہ ایک بندہ دینا چاہ رہا ہے نہ اگلا بندہ لینا چاہ رہا ہے بالفرض. تو اب اس کا جو حل ہے، بہترین حل، وہ قرض ہے. تو یاد رکھیے کہ قرض کا معاملہ کرنا، کسی کو قرض پر دے دینا اور وہ اتنی ہی رقم واپس لے لینا کچھ عرصے کے بعد، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا کہ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے ایک مدت کے لیے، تو اگر وہ جب ایک مدت کے لیے قرض دیتا ہے اور وہ کچھ زیادہ واپس نہیں لینا چاہتا، سود واپس نہیں لینا چاہتا، تو جتنی مدت تک وہ اب ایک مہینہ، 6 مہینے، سال مدت مقرر کی ہے، روزانہ اسے اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. قرض دینا چھوٹی عبادت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. یہ بہت بڑا احسان ہے قرض دینے والے کا. جو کسی کو قرض دے دیتا ہے، اپنا پیسہ وہ بلاک کر لیتا ہے کچھ دیر کے لیے. اگر وہ کاروبار میں لگاتا اس پیسے کو تو وہ اس کاروبار سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور کاروبار جائز ہے. لیکن اس نے کاروبار میں نہیں لگایا، اس نے کسی کے تعاون کرنے کے لیے اسے بطور قرض دے دیا. تو یہ بہت بڑا ایک نیکی ہے، اور اسے نیکی سمجھنی چاہیے. اور بہرحال یہ نیکی بھی اگلے بندے پر احسان کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، احسان جتلانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے. یہ نیکی قرض دینے کی بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے. اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ مدت مکمل ہو جائے لیکن اگلا بندہ کسی وجہ سے رقم نہ دے سکے، وہ مدت مکمل ہونے کے بعد بھی ڈھیل دیتا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ہم نے کل پڑھا، وہ آسانی تک ڈھیل دے دیتا ہے، مزید مہلت دے دیتا ہے، اسے ڈبل صدقے کا ثواب ملتا ہے روزانہ. تو بہرحال اگر ایک انسان صدقہ کر دے وہ تو سب سے بہتر ہے. لیکن اگر صدقہ دینے والا صدقہ نہ دینا چاہے، لینے والا صدقہ نہ لینا چاہے، تو پھر ایک بہترین حل قرض کا ہے. اور یہ قرض ایک مدت تک ہوگا، اس کی مدت طے ہونی چاہیے. اور اس جو قرض کا معاملہ ہے ایک مدت تک، اس قرض کو لکھ لینا چاہیے. اگر مدت مقرر نہیں کی جائے گی تب بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. بجائے اس کہ وہ ایک کام نیکی کے لیے کیا تھا، وہ نیکی آپس میں بدگمانی، آپس میں بغض اور حسد کا باعث بن جائے اگر مدت ہی مقرر نہ کی جائے. ایک بندہ کسی کو 50,000 روپیہ، لاکھ روپیہ قرض دے دیتا ہے، مدت ہی مقرر نہیں کرتا. اب اگلا بندہ کہتا ہے مدت مقرر نہیں ہوئی، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس ابھی کئی مہینوں کی، ابھی کئی سالوں کی گنجائش ہے، کچھ اس نے دیا ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے دیا ہے، مجھے رقم واپس ملنی چاہیے. اب یہ نیکی، بجائے اس کے کہ نیکی کرنے سے برکت اور سکون اور آپس کی محبت بڑھے، وہ محبت کی بجائے آپس میں وہ دشمنی پیدا ہو جائے، آپس میں بغض اور حسد پیدا ہو جائے، تو اس نیکی کرنے کا فائدہ تو نہ ہوا. دینے والا کہ میں نے تو نیکی کی تھی اور اگلا بندہ جو ہے وہ اب مجھے واپس ہی نہیں کر رہا. تو مدت مقرر کر لینی چاہیے. اور صرف مدت مقرر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جو بھی مدت مقرر کی جائے اس سارے معاملے کو لکھ لینا چاہیے. اگر نہ لکھا جائے تو تب اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. اگرچہ زبانی جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک مسلمان جو ہے اس کی زبان کی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ بھول جاتا ہے کسی کو.
کئی دفعہ جس نے معاملہ کیا ہوتا ہے لین دین کا، فریقین میں سے کوئی ایک شخص مثلا 6 مہینے کا معاملہ کیا قرض دینے والے نے، اب جس نے قرض دیا ہے وہ ممکن ہے وہ جب وقت مقررہ آئے وہ موجود نہ ہو، ممکن ہے وہ کہیں اور نکل گیا ہو، اب پیچھے سے اس کے ولی نے، پیچھے سے اس کے بیٹے نے، یا پیچھے سے اس نے کسی کو وکیل مقرر کیا، اب اس نے لین دین کا، اس نے واپسی کا معاملہ کرنا ہے، اب اگر لکھا نہ ہو تو جس نے دیا تھا اس کو تو پتہ ہے کتنا دیا تھا اور کتنی مدت کے لیے دیا تھا، اگر لکھا نہ جائے تو وہ اگر کسی کو ولی مقرر کر کے جاتا ہے کہ یہ بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، لینے والا دینے والا، تو پھر یہاں اختلاف پڑ سکتا ہے، بھول کی وجہ سے بھی اختلاف پڑ سکتا ہے، اور جو قرض لینے والا ہے یا دینے والا ہے اس کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، وہ فوت ہو سکتا ہے، اس پر اس کی ذمہ داری ہوگی، تو ان وجوہات کی بنا پر ایک تو وقت مقرر کر لینا چاہیے، اور جو وقت مقرر تاکہ اختلاف نہ ہو، تاکہ آپس کی ناراضگی نہ ہو، اور جو وقت مقرر کیا جائے، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی جائیں، ان سب چیزوں کو لکھ لیا جائے۔ یہ حکم ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ کرو قرض کے ساتھ، تو پھر ایک وقت مقررہ تک، پہلی بات ہے ایک وقت مقررہ تک ہو، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اچھا، یہ جو لکھنے کا حکم ہے، یہ جیسے قرآن کی آیت تو قرض کے معاملے کے بارے میں ہے، یہ قرض کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، اور یہ لکھنے کی بات جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ قرض کے علاوہ دیگر کانٹریکٹس، دیگر جو معاہدے، دیگر جو عقد ہوتے ہیں، ان میں بھی اگر لکھ لیا جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص دوسرے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے مشارکت کا یا مزاربت کا، اب یہ قرض تو نہیں ہے، یا دو لوگ آپس میں کہتے ہیں مل کر کاروبار کرتے ہیں، اب یہ قرض تو نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا آپس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آپس میں جو بھی کانٹریکٹ کریں اسے لکھ لیں، تاکہ لین دین کے معاملے میں جو لکھنے کے فوائد ہیں وہی فوائد یہاں بھی ہیں۔ بعض دفعہ دو بھائی آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اکٹھا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، بعض دفعہ باپ بڑا بھائی کاروبار کر رہا ہوتا ہے، چھوٹا بھائی ساتھ شریک ہو جاتا ہے، بعض دفعہ باپ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، بیٹا ساتھ شریک ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو طے کر لینا چاہیے، ان چیزوں کو طے نہیں کیا جاتا، اور اگر طے کرنے کی کوشش کی جائے بعض لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ بھئی اب باپ بیٹا آپس میں طے کریں، اب بھائی آپس میں طے کریں، اب کزنز آپس میں طے کریں، یا کوئی دو لوگوں کے درمیان بڑی محبت، بڑی دوستی ہوتی ہے، تو کوئی وہ مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مل کے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قرض کا ہو یا قرض کے علاوہ ہو، تو کوئی بندہ کہ جی اس کو ہم طے کر لیں، اس کو لکھ لیں، تو اگلے لوگ مائنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ان چیزوں کو لکھ لینا چاہیے، چاہے وہ دو بھائی کاروبار کریں، چاہے باپ بیٹا کاروبار کریں، باپ کاروبار کر رہا ہو بیٹا شریک ہو جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ باپ بیٹے کے کاروبار کو لکھ لیا جائے۔ بیٹا شریک ہو تو باپ بیٹے کے ساتھ طے کر لے، بیٹا آپ میرے ساتھ شریک ہو رہے ہو تو آپ اس کاروبار میں میرے پارٹنر ہوگے، آپ کا اس کاروبار کے اندر اتنا شیئر ہوگا، یا آپ پارٹنر نہیں ہوگے، آپ بطور تنخواہ دار ایک شخص کی طرح کام کرو گے، ضروری نہیں جو تنخواہ پہ کام کرے وہ ملازم ہی ہو، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تنخواہ پہ کام کرتے ہیں اور ان کا ایک بڑا باعزت قسم کا عہدہ ہوتا ہے، تو جو بھی کرنا ہے، اگر بیٹا باپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ شریک ہوتا ہے، میں نے بیٹے باپ کی مثال اس لیے دی کہ وراثت کے مسائل میں میرے پاس کئی دفعہ مسائل آتے ہیں وراثت کے فتوے کے لیے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا یہ بیٹے کے ساتھ باپ کے ساتھ بیٹوں کی شراکت کا ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں ہوتی۔ اصل میں جب بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، شادی ابھی نہیں ہوتی، اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ باپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، کوئی چیز طے نہیں کی ہوتی، باپ بیٹا ہی ہیں، کہتے طے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس وقت تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب بعد میں شادیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی، کئی بچے باپ کے ساتھ شریک ہوئے، کئی بچے باپ کے ساتھ شریک نہ ہوئے، بیٹیاں شریک نہ ہوئیں، شادیاں ہو گئیں، بچے بڑے ہو گئے، اور تقاضے ہو گئے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادیاں، اور پھر جب معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب جو باپ کے ساتھ شریک ہیں، باپ فوت ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد، اب یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ باپ کے ساتھ شریک تھے
کاروبار میں اب ان کو عام بیٹے کی طرح ڈیل کیا جائے، جس طرح ایک عام بیٹا ہے یا بیٹی ہے جو کاروبار میں شریک نہیں تھے، وہ بھی باپ کی وراثت میں، یہ اب کاروبار پورا باپ کی وراثت ہے، باپ کی وراثت میں وہ بھی بطور بیٹا یا بیٹی حقدار ہیں، تو یہ بیٹا جو باپ کے ساتھ شریک تھا 20 سال 30 سال 40 سال شریک رہا، کیا یہ بھی عام بیٹے کی طرح، بیٹے بیٹی کی طرح جو شریک نہیں تھے ان کی طرح ایک بیٹا ہونے کے حوالے سے حقدار ہے کہ اس کا وراثت کے علاوہ کوئی اس کا اپنا بھی حصہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ مسئلہ پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ طے کچھ نہیں کیا ہوتا، بیٹا جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ لے رہا ہوتا ہے، باپ بھی دے رہا ہوتا ہے طے کیے بغیر۔ یہ ان چیزوں کو طے کرنا بہت ضروری ہے، کاروباری معاملہ ہو، غیروں کے اندر ہو، دوستوں کے اندر ہو، بھائیوں کے اندر ہو، کزنز کے اندر ہو، باپ بیٹے کے اندر ہو، لین دین کا معاملہ ہو، ان سب چیزوں کا ایک ہی حکم ہے، ان کو طے کر لینا چاہیے، مدت طے کر لینی چاہیے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر لینی چاہیے، اور صرف طے کرنا نہیں، اس کو لکھ لینا چاہیے، اور ابھی آگے ہم پڑھیں گے صرف لکھنا بھی کافی نہیں، گواہ بھی مقرر کر لینے چاہیے بعد میں۔ اور یہ اتنا اہم حکم ہے اور اس حکم کی اتنی اہمیت ہے، کہا جاتا ہے ویسے بعض علماء کی یہ بھی رائے قرآن کی آخری آیت یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، پورے ایک پیج پہ یہ آیت موجود ہے، آپ کوئی ایسی آیت مزید نہیں دیکھیں گے جو پورے ایک پیج پہ ایک ہی آیت ہو۔ قرآن کی لمبائی کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا سب سے عظیم آیت ہے، سب سے فضیلت والی آیت ہے، سب سے فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں 1-2 رکوع پہلے، تیسرے پارے کے شروع میں سورہ بقرہ میں ہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ بھی لمبی آیت ہے، اگرچہ وہ ایک پورے پیج کی نہیں ہے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے لمبی، سب سے افضل آیت قرآن کی وہ ہے آیت۔ لیکن اگر آپ آیت کی لمبائی دیکھیں یا آیت کے حروف کی، لائنوں کی تعداد دیکھیں تو طوالت کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت قرآن کی یہ ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر اصول بیان کیے ہیں، تفصیلات بیان نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زیادہ تر عقائد پر، عبادات پر، اخلاق پر زور دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاملات ہیں، عبادت کے معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، زیادہ تفصیلات عام طور پہ قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ عام طور پر آپ کافی دیر سے قرآن پڑھ رہے ہیں، احادیث مبارکہ بھی آپ پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ میں عام طور پہ ڈیٹیل ہوتی ہے، قرآن کریم میں عام طور پہ اصول ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس سب سے لمبی آیت میں کس چیز کو موضوع بنایا گیا ہے اور بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور بار بار اس چیز کو دہرایا گیا ہے، وہ ایک تو مدت مقرر ہونی چاہیے، اور ایک ان چیزوں کو لکھ لینا چاہیے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہونی چاہیے، اور ان کو نہ صرف یہ کہ لکھا جائے بلکہ اس پر گواہ بھی مقرر کر دیے جائیں۔ دیکھیے سود کی ممانعت کی وجہ بھی، جیسے میں نے کل ذکر کیا، وہ سود کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی کا ان میں کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نہیں چاہتے مسلمانوں کے درمیان عداوت ہو، ایک مسلمان معاشرہ ایک بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں عداوت رکھے، کینہ رکھے، بغض رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہیں، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، ایک مسلمان کو ضرورت ہو، اس کو تکلیف ہو، تو دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچنی چاہیے۔ جیسے جسم میں ایک عضو کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی بیماری ہو، کوئی زخم آئے، تو پورا جسم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اللہ یہ جذبات پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تو سود سے منع اس لیے کیا تھا۔ اب سود کی جگہ پر جو قرض کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، آپس میں کاروبار کے معاملات ہیں، اگر لکھا نہ جائے، اگر طے نہ کیا جائے، اگر گواہ مقرر نہ کیے جائیں، اور پھر وہی جھگڑے پیدا ہوں، اور وہ جھگڑے مسلمان بھائیوں میں پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ آپس میں رشتہ دار نہ ہوں، وہ جھگڑے نہ لکھنے کی وجہ سے، نہ طے کرنے کی وجہ سے، گواہ مقرر نہ کرنے کی وجہ سے بھائیوں میں پیدا ہو رہے ہیں، باپ بیٹے میں پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر اسلام تو جو آپس کا بھائی چارہ چاہتا ہے، اور اسلام جو آپس کی محبت چاہتا ہے، وہ محبت تو پھر خواب ہو جائے گی، وہ تو دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اور خاص طور پہ مسئلہ تب پیدا ہوتے ہیں جب لوگ بڑے ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کی ضروریات بڑھتی ہیں،
تو وہ جو جذبات ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ جذبات تھوڑے جب انسان میدان میں اترتا ہے حقیقی زندگی میں تو پھر انسان کو اپنی اولاد اپنی بیوی بچے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو پھر انسان کسی اور طرح سوچتا ہے، لیکن وہ چیزیں طے ہوں تو پھر اختلاف نہیں ہوتا، جب وہ چیزیں طے نہ ہوں تو پھر اختلاف ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت نہ توحید کے بارے میں ہے، نہ وہ نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ کے بارے میں ہے، وہ اخلاق کے بارے میں نہیں ہے، وہ لین دین کے معاملات اور لکھنے کے بارے میں اور معاہدے کے وقت اور لین دین کے وقت لکھنے اور گواہ مقرر کرنے کے بارے میں ہے، اور یہ بہت اہم حکم ہے، اس کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی آیت کریمہ میں تفصیل کے ساتھ یہ حکم بیان کیا ہے اور بڑے زور دے کے بیان کیا ہے، اس کو اتنے ہی زور سے اور اتنی ہی توجہ سے اس حکم پر عمل ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ شیطانی وسوسہ، میں اس کو شیطانی وسوسہ کہوں گا کہ جی ہمارا تو آپس میں اتنا محبت ہے اتنا پیار ہے، اب ہم لکھت پڑھت کریں، یہ لکھت پڑھت تو ہماری آپس میں محبت آپس کے تعلق کے خلاف ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ باپ بیٹا معاملہ کریں، دو بھائی معاملہ کریں، استاد شاگرد معاملہ کریں، کاروبار کا لین دین کا لکھنا چاہیے، اللہ کے حکم کا یہ تقاضا۔ اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ کرو قرض کے ساتھ، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، حکم ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، یعنی اگر جو دونوں آپس میں لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، قرض دینے والا قرض لینے والا یا کاروباری معاملات ہوں، اگر دونوں فریق وہ لکھت پڑھت نہیں جانتے، پرانے زمانے میں کم لوگ لکھت پڑھت جانتے تھے، تو کسی ایسے بندے کو بلا لو جو لکھ سکے، جس کو لکھنا آتا ہو۔ اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا، دونوں فریقین کو لکھنا نہیں آتا، تو لکھنے والے کو بلا لو، باقاعدہ کاتب کو بلا لو، اس کو اہمیت دو۔ نہیں بھی لکھنا آتا تو اس کو لکھواؤ کسی سے، اور جو کاتب لکھے اس کو، وہ جو بھی کاتب ہے فریقین میں سے یا کوئی تیسرا جو لکھنے والا ہے، وہ لکھے عدل کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھے۔ اس لکھنے سے مقصود فریقین میں سے کسی ایک کو فائدہ پہنچانا نہ ہو بلا وجہ کا، کسی ایک کی بلا وجہ کی طرفداری نہ ہو، عدل کے ساتھ لکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھنا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا یہ کہ وہ لکھے جیسے اسے اللہ نے سکھایا۔ اگر فریقین میں سے کسی کو لکھنا نہیں آتا تو کاتب کو بلا لیا جائے۔ اب کاتب آگے سے بہاروں پر نہ پڑے کہ مجھے کیوں بلا رہے ہو، میں تو نہیں آنا چاہتا، مجھے لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، مجھے بار بار لکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، تو میں نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگر ایک شخص کو لکھنا آتا ہے اور فریقین نہیں لکھ سکتے تو پھر لکھنے والا انکار نہ کرے، اس لیے یہ انکار نہ کرے کہ اسے لکھنا کس نے سکھایا، اسے بھی تو اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، یہ اللہ کا اس پر احسان ہے کہ اللہ نے اسے ایک صلاحیت دی ہے لکھنے کی۔ جب اللہ نے اسے لکھنے کی صلاحیت دی، اللہ کا اس پر احسان ہے، تو اس بندے کو پھر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور اس کو لوگوں کے درمیان یہ معاملات لین دین کے یہ لکھنے کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ باقی آگے پڑھیں گے ہم کہ فریقین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لکھنے والے کو بار بار بلائیں، بلا وجہ تنگ کریں، اور اگر دیکھیں لکھنے والے کو آنا پڑتا ہے، دور سے آنا پڑتا ہے یا زیادہ دفعہ آنا پڑتا ہے، اس کو کچھ ادائیگی بھی کی جا سکتی ہے تاکہ اس کا خرچ نہ ہو، کیونکہ اس کا تو اس میں مفاد نہیں ہے کوئی بھی، اگر اس کا کرایہ لگ رہا ہے، اس سے کوئی چیز لگ رہی ہے، وہ وصول بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو اس دور کی بات ہے لکھنے کی جب بہت سارے لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن آج تو تقریباً ہر بندہ ہی لکھنا پڑھنا جانتا ہوتا ہے اور یہ چیز عام ہو گئی ہے۔ لیکن آج بھی اس چیز پر اس طرح عمل ہو سکتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے لکھنا، کئی دفعہ صرف لکھنا کافی نہیں ہوتا، ایک تو ہوتا ہے صرف لکھنا آنا، اچھا ایک ہوتا ہے کہ لکھنا آنا اور ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک ورڈنگ ہوتی ہے ڈرافٹ کی، ایک مخصوص انداز کی، اور اس کے اندر بڑی نپی تلی قسم کی الفاظ ہوں، اور اس کی جو ہے ڈرافٹنگ جو ہے وہ ایک مخصوص انداز کی ہو، تو یہاں وہ چیز بھی آ سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک بچے کو لکھنا آتا ہے، 10 سال کے بچے کو، اس کو بلا لیا جائے، نہیں،
بندہ ایسا ہو جس کو پتہ ہو حالات کا، اور ایک مخصوص قسم کے الفاظ وغیرہ، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو لکھنے والا ہے وہ انکار نہ کرے کہ وہ لکھے جیسے اسے اللہ نے سکھایا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ لکھنے والے سے مراد ایک تو اگر فریقین کو لکھنا آتا ہی نہیں ہے تو ایک کاتب مقرر کر لیا جائے جو عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور لکھنے والے سے مراد ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ فریقین کو لکھنا آتا ہو لیکن ایک مخصوص قسم کی ورڈنگ انہیں نہ آتی ہو، تو پھر جو لکھنے والا ایسا مقرر کیا جائے جو بڑے نپے تلے انداز میں الفاظ لکھے، تاکہ کوئی چیز شک و شبہ والی رہ نہ جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں کہ وہ لکھنے کے باوجود بھی کوئی چیز طے نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ اس انداز سے نپے تلے انداز میں لکھنا چاہیے، اور ایسے بندے کو درمیان میں ڈالنا چاہیے جو ان معاملات کے معاملے میں بڑا جہاں دیدہ ہو۔ ایسے بندے سے کسی کو وکیل بنا کر کسی ایسے بندے کو درمیان میں ڈالنا چاہیے تاکہ اس قسم کے الفاظ ہوں نپے تلے کے، اس میں شک و شبہ کی اور کوئی ایسی گنجائش نہ رہے۔ فرمایا فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس چاہیے کہ وہ لکھے اور وَلْيُمْلِلْ، اور لکھوائے وہ شخص علیہ الحق جس پر حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ وہ کوئی کمی کرے اس میں کسی قسم کی، کسی شے کی کوئی کمی نہ کرے۔ یعنی فرمایا کہ فریقین میں سے کوئی لکھے، اگر فریقین کو مثلا نہیں لکھنا آتا تو کاتب کو بلا لے، کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اب کاتب آ گیا، اب لکھوائے کون؟ دیکھیے بات بھی بڑی اہم ہے۔ فرمایا کہ وہ لکھوائے جس کے اوپر حق ہے۔ جس کے اوپر حق سے کیا مراد ہے؟ ایک مثلا قرض دینے والا ہے اور ایک قرض لینے والا ہے۔ اب کس نے قرض ادا کرنا ہے؟ دینے والے نے تو نیکی کر کے، احسان کر کے اللہ کے لیے اس نے دے دیا، تو اب اس کو ادا کس نے کرنا ہے؟ جس نے قرض لیا ہے۔ تو قرض لینے والے پر حق ہے، تو یہ املا کس کو کروانا چاہیے، بتانا کس کو چاہیے؟ تفصیلات جس پر حق ہے وہ تفصیلات بتائے، کیونکہ ادا اس نے کرنا ہے تاکہ اسے زیادتی نہ ہو جائے۔ ہاں، اور جس نے دینا ہے قرض وہ بھی اس کو پڑھے گا اور دیکھے گا، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور جو نچلی جگہ پر ہے، لینے والی جگہ پر ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کون لکھوائے؟ جو لینے والا ہے، جس پر حق ہے وہ لکھوائے، دینے والا نہ لکھوائے، لینے والا لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے، یعنی لکھواتے ہوئے اللہ سے ڈرے، غلط بات نہ لکھوائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی چیز کمی نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ بتائے جو غلط ہو۔ دیکھیے کئی دفعہ تو دونوں لوگ بڑے جہاں دیدہ ہوتے ہیں، لین دین کرنے والے، وہ خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ دونوں جہاں دیدہ ہوتے ہیں، کسی تیسرے سے لکھوا لیتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی لکھواتے ہوئے اللہ معاف کرے بد نیتی کے ساتھ گڑبڑ کرنا چاہے، دوسرا بندہ بد نیتی کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے نہیں ورڈ اس طرح نہیں، اس طرح لکھو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک تیز ہوتا ہے، ایک اتنا تیز نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ لکھوانا کام ہے جس پر حق ہے وہ لکھوائے، لیکن وہ جب لکھوائے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھوائے کہ کمی نہ کرے۔ اگر مد مقابل جو دینے والا ہے وہ اگر اتنا تیز نہیں بھی ہے، اتنا جہاں دیدہ نہیں بھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور رقم کم لکھوا دی جائے، مدت غلط لکھوا دی جائے۔ اللہ کا ڈر جو ہے وہ ان معاملات میں بہت ضروری ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اچھا، ممکن ہے کہ اب جس پر حق ہے، فرمایا جس پر حق ہے وہ لکھوائے، یعنی جو لینے والا ہے وہ لکھوائے، جس کا ہاتھ نیچے ہے وہ لکھوائے، کیونکہ اس نے ادائیگی کرنی ہے۔ دیکھیے اسلام کیسے کمزور کو اہمیت دیتا ہے کہ کمزور کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کہ وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کوئی اس ایسے نہ لکھوا دے کہ نقصان ہو جائے۔ جس پر حق ہے وہ لکھوائے۔ اچھا، فرمایا کہ اگر جس پر حق ہے، اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے بے وقوف، او ضعیفاً، یا کمزور، چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت نہ رکھے کہ وہ لکھوائے، اس کے بعد لکھوانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، خود بھی نہیں لکھ سکتا، لکھوانے کی بھی صلاحیت نہیں، وہ اتنا جہاں دیدہ ہی نہیں ہے، جس پر حق ہے وہ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، بس چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی عدل کے ساتھ. یہ نہیں فرمایا پھر دوسرا فریق لکھوا دے، دینے والا نہیں، ابھی بھی دینے والا نہیں لکھوائے گا. اگر جو لینے والا جس پر حق ہے وہ لکھوائے گا، اگر وہ نہیں لکھوا سکتا تو پھر اس کا ولی لکھوائے گا، عقل مند شخص لکھوائے گا. اگر وہ نہیں لکھوا سکتا، چھوٹا ہے، کمزور ہے، بے وقوف ہے، وہ نہیں لکھوا سکتا، تو اس کا ولی لکھوائے، جس پر حق ہے یہ وہ لکھوائے، لیکن عدل کے ساتھ لکھوائے، زیادتی نہ کرے. تو دو حکم ہو گئے اب تک. ایک حکم تو ہوا کہ مدت مقرر کر لو، دوسرا حکم ہوا کہ اس کو لکھوا لو. اور کون لکھوائے گا؟ بتایا کہ جس پر حق ہے وہ لکھوائے. اگر وہ نہیں لکھوا سکتا تو اس کا ولی لکھوائے، جس نے دینا ہے وہ نہ لکھوائے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ مقرر کر لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے. یہ تیسرا حکم ہے. دیکھیں کتنا مضبوط کیا جا رہا ہے معاملے کو کہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے. مدت بھی مقرر کر لو، لکھوا بھی لو، اور اس لکھوانے پر گواہ بھی مقرر کر لو. اس کو 2 مرد جو ہیں وہ پڑھ بھی لیں اس کو، کہ کہیں اس میں کوئی شک و شبہ والی بات تو نہیں ہے، تاکہ اگر بعد میں کبھی اختلاف ہو جائے کہ یہ لفظ، یہ جو لکھا گیا ہے، لکھائی بعض دفعہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ صحیح پڑھی نہیں جا رہی ہوتی، بعض دفعہ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں مفہوم صحیح سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. گواہ واضح کر دیں گے کہ کیا مفہوم تھا، حقیقت بات کیا تھی. گواہ مقرر کر لو. وہ گواہ جہاں دیدہ ہونے چاہیے، عادل ہونے چاہیے. تو یہ تیسرا حکم ہے بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہ گواہ بھی مقرر کر لو. گواہ 2 مرد ہونے چاہیے. ایسے کئی دفعہ 2 مرد مہیا نہیں ہوتے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، بس اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان میں سے جن پر تم راضی ہو گواہوں میں سے. اگر 2 مرد مہیا نہ ہوں، ایک تو فریقین ہے نا، فریقین کے علاوہ 2 گواہ ہوں گے. اگر 2 مرد مہیا نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. وہ عورتیں جن پہ تم راضی ہو، ہر قسم کی عورت نہیں، کیونکہ عورتیں ان معاملات میں جہاں دیدہ نہیں ہوتی. عورتیں چاہے بڑی عمر کی بھی ہوں، لین دین کے معاملات میں، کاروباری معاملات میں، باہر کے معاملات میں ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ ان معاملات سے زیادہ واقف نہیں ہوتی. عورتوں کا کام گھر کے اندر ہے، اور عورتیں گھر کے معاملات بہتر جانتی ہیں. کئی دفعہ گھر کے معاملات اتنے وہ مرد بہتر نہیں جانتے ہوتے. جو گھریلو معاملات ہیں عورتوں سے متعلق عورتیں جانتی ہوتی ہیں. اسی طرح جو باہر کے معاملات ہیں، مردوں کے معاملات ہیں، وہ عورتیں نہیں جانتی ہوتی. تو ایسی عورتیں لو کہ جن پر تم راضی ہو، وہ کچھ جہاں دیدہ بھی ہوں، کچھ ان معاملات میں کچھ درک رکھتی ہوں، کچھ معلومات رکھتی ہوں. ایسی عورتیں لو جن پر تم راضی ہو گواہ بنانے پر. ایسی 2، اور 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں لے لو، 1 مرد اور 2 عورتیں کر لو. کیوں؟ ان تضل احداہما، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جائے ان میں سے کوئی ایک. فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کروا دے ایک دوسری کو. ایک مرد اور 2 عورتیں. دوسرے مرد کی جگہ 2 عورتیں کیوں رکھی ہیں؟ کیونکہ عورتوں کے معاملات نہیں ہیں. عورتیں ان معاملات میں ان سے تھوڑی عام عورتوں کے معاملے میں کچھ تیز بھی ہوں. یہ عورت کا چونکہ فیلڈ نہیں ہے تو عورت تیز ہونے کے باوجود بھول سکتی ہے. 2 عورتیں 1 مرد کی جگہ پر 2 عورتیں اس لیے رکھی ہیں، 1 مرد اور 2 عورتیں، کہ اگر ایک بھول جائے، ایک کو غلط فہمی ہو جائے، دوسری یاد کروا دے، تاکہ پوری طرح اعتماد ہو جائے، یقین ہو جائے. وقت ختم ہو گیا ہے، تو 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں، عورت کی گواہی کو عادی قرار دیا گیا ہے. اس پر انشاءاللہ کل کچھ روشنی ڈالوں گا، کچھ وضاحت کروں گا. یہیں پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.